بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کے کچھ خلاصے پڑھیں گے جو کہ ہم سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 8 تک ہم سارے کے سارے اس کے خلاصے دیکھیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے اس کے یہ جو خلاصے ہیں نہیں تھے کیے، تو انشاءاللہ ان خلاصوں کے بعد کلاس 7 کی یہ بک مکمل ہو جائے گی۔ تو چلیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے حمد، تو آئیے اس کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلا سبق ہے ہمارا حمد، جس کے شاعر کا نام ہے مظفر وارثی، اور خلاصہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام نہایت احسن انداز سے چلا رہا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر کائنات کی ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل کاریگری دیکھنی ہے تو منظم انداز سے رات دن کا بدلنا دیکھو۔ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مقرر مدار میں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ اسے بتوں میں تلاش کیا جائے، بلکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے، اور عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے بادشاہ کر دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تاریکی کو روشنی اور روشنی کو تاریکی میں بدلنے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جی تو یہاں پر حمد ہو جاتی ہے ختم۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے۔ تو چلیے ہم اس کے دوسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو دوسرا سبق ہے نعت، آئیے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 2 جس کا نام ہے نعت، اور اس کے شاعر کا نام ہے ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی، اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر بانٹی، اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس دور میں ہی ہمارے ہر غم کا علاج ہے۔ نعت لکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اتنے اوصاف ہیں کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو نعت کا خلاصہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس سبق نمبر 3، وہ ہے آداب معاشرت۔ آئیے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 3 جس کا نام ہے آداب معاشرت سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے تمام معاملات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ معاشرہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے کے تفریق سے بالاتر ہو کر مشترکہ مفاد کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد تقویٰ، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، ایثار اور احترام انسانیت پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور اخوت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس متن میں سیرت طیبہ سے مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ دوتے، جوتے سی لیتے، جانوروں کے چارے کا انتظام کر دیتے،
مسافروں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری داری کی وجہ سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کام کرتا دیکھتے تو خود ان کے ساتھ کام میں شامل ہو جاتے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تو دونوں میں صلح کروا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے۔ ازواج مطہرات کہتے ہیں بیویوں کو۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ معاشرے میں فتنہ فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے انصاف کا نظام ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا لاجواب نظام قائم کیا، جس میں امیر غریب کا فرق ختم کیا۔ ہمارے لیے اپنے ملک و معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تکمیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ کو اپنا رہنما بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو سبق نمبر 3 ہے، اس کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے سبق نمبر 4، جس کا نام ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ آئیے ہم اس کا خلاصہ بھی دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 4 ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ خلاصہ پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ جی تو وہ یہ ہے، کسی ملک یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کا معاشرے کے لیے فعال کردار ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ عہد جدید میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان میں عملی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے درج ذیل ہیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ سمینہ خیال بیگ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور پاکستان کی واحد کم عمر ترین خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی کئی بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم رنداوا کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، مگر افسوس یہ صرف 16 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ مریم مختار نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ 2015 میں آپ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر تھیں کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ آپ دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر اس وقت طیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طیارہ گرنے سے کئی جانیں جا سکتی تھیں۔ یوں یہ دونوں طیارے کو آبادی سے دور لے گئے، مگر اپنی جانیں نہ بچا پائے۔ مریم مختار کو اس کارنامے پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آپ کو پہلی شہید پائلٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر رت فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر رت فاؤ نے اپنی زندگی کے 50 سال خرچ کر دیے۔ آپ نے 57 سال کی عمر پائی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے میں پرعزم ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 4 کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 5 ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو پھر بتاتے چلوں، جہاں سے بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ سبق نمبر 5 جس کا نام ہے ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں، اور اس کا خلاصہ ہے 14 اگست کے دن بچوں نے اپنے والد صاحب سے لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کی فرمائش کی۔
ابا جان نے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے وقفے کے بعد سیر پر چلنے کی رضامندی ظاہر کی۔ بچے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ابا جان ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ لاہور کے معروف سڑک پر آگے چوک تھا۔ سبز بتی جل رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ چوک کے قریب پہنچے سبز بتی بجھ گئی اور پیلی بتی روشن ہو گئی۔ ابا جان نے گاڑی روک دی اور بولے، پیلی بتی دراصل یہ بتاتی ہے کہ سرخ بتی جلنے والی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں چوک پار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ سبز بتی چلنے پر سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ آگے ٹریفک کا رش زیادہ تھا۔ گاڑیاں آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں۔ گاڑیوں والے ہارن پہ ہارن بجا رہے تھے، جیسے ہارن بجانے پر راستہ کھل جائے گا۔ ٹریفک میں پھنسی 2 ایمبولینسوں کی سائرن دل دہلا رہے تھے۔ پتہ نہیں مریضوں کی کیا حالت ہوگی۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ اس کے باہر بھی ایک اشارہ لگا تھا، جس کا مطلب تھا یہاں ہارن بجانا منع ہے، مگر بہت سے لوگ اس جگہ بھی ہارن بجا رہے تھے۔ ابا جان بولے، فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ریڑھی والے فٹ پاتھ پر ریڑھیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے پیدل چلنے کی جگہ نہیں رہتی۔ جب قانون ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو یہی لوگ گلہ کرتے ہیں، مگر خود ذمہ دار شہری نہیں بنتے۔ سڑک پر ایک اسکول نظر آیا۔ اس کے باہر بھی ایک اشارہ موجود تھا۔ ابا جان نے بتایا کہ یہ انتباہی اشارہ ہے، جس کا مطلب ہے گاڑی آہستہ چلائیں، آگے اسکول ہے۔ ابا جان نے مزید بتایا کہ سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے کچھ نشانات گول، کچھ مثلث اور کچھ دیگر اشکال کے ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلث کے اندر بنے ہوئے نشانات کا مقصد خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ سڑک پر بنی ہوئی سفید اور سیاہ لائنوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ ان کی گاڑی انڈر پاس سے گزری تو ابا جان نے بتایا کہ 15 فٹ 8 انچ کا مطلب ہے انڈر پاس مقررہ اونچائی سے کم اونچائی والی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ہے۔ سڑک کے قریب ہوائی جہاز بنا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دور آگے ایئرپورٹ ہے۔ بچے تفریح گاہ پہنچ گئے۔ آج یوم آزادی تھا اور اسی حوالے سے پارک کو سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی۔ ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 5 کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سبق نمبر 6 ہے، جس کا نام ہے وطن کے لیے۔ یہ ایک نظم ہے، آئیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 6، جس کا نام ہے وطن کے لیے۔ وطن کے لیے، اس کے شاعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ یہ ایک دعائیہ نظم ہے جس میں شاعر نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی ہے کہ اے خدا میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی رہے، یہاں ہمیشہ امن کی بہار رہے اور اس کو کبھی زوال نہ ہو، یہاں کے کھیت کھلیان باغات اور وادیاں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، اس ملک میں ایسی گٹائیں بارش بن کر برسیں جن سے فصلیں لہلہانے لگے اور بنجر زمین پر بھی ہریالی چھا جائے، ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے، اس کا حسن کبھی ماند نہ پڑے، یہاں تہذیب و تمدن کا بول بالا ہو، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہاں کوئی بھی فرد مصیبت زدہ نہ ہو، ہمارا ملک اس قدر ترقی کرے کہ بنیادی ضروریات اور سہولیات ہر فرد کو میسر ہوں، کوئی ایک فرد بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اے اللہ میرے وطن کو وہ دوام عطا فرما جس کی کہیں مثال نہ ملے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 6 کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی، اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس سبق نمبر 7 ہے، جس کا نام ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ چلیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 7، جس کا نام ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ چچا چھکن بہت کم اپنے ذمے کوئی کام لیتے تھے، مگر اس کام کو کرتے وقت گھر والوں کو بہت پریشان کرتے، ہر کسی کو اپنے ساتھ مشغول کر لیتے۔ چند روز پہلے گھر میں ایک تصویر پر شیشہ لگ کر آیا تھا، جس کی ذمہ داری چچا چھکن نے لے لی اور سارے گھر کو کام پر لگا دیا۔ پپو کو میخیں لینے بھیجا۔
چھیمے کو سیڑھی لانے کے لیے بھیجا، مٹھو کو سیدھ معلوم کرنے والا آلہ لینے بھیجا، میخی آ گئی تو بچے کو ستلی لانے کے لیے بھیجا۔ چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے، بچوں کو سیڑھی پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ چھٹن نے چچا کو تصویر پکڑائی، خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ چچا چھکن بہت شرمندہ ہوئے اور کرچیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ خون تو کم نکلا مگر چچا چھکن نے شور بہت مچایا۔ خون روکنے کے لیے سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ چچا جان کرسی پر بیٹھے سب کو باتیں سناتے رہے۔ چچا جان بولتے بولتے کرسی سے اٹھے تو دیکھا وہ خود اس شیروانی پر بیٹھے تھے جس کی جیب میں رومال تھا۔ پٹی باندھنے کے بعد نیا شیشہ منگوایا گیا۔ چچا سیڑھی پر چڑھ گئے، اس دفعہ کیل ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ سب کیل ڈھونڈنے لگے تو چچا جان نے کہا دوسری کیل ہی دے دو۔ کیل ٹھونکی تو پلستر کے اندر گھس گئی۔ تصویر لگانے کی نئی جگہ تلاش کی گئی۔ اس دفعہ چچا چھکن کے ہاتھ سے ہتھوڑا گر گیا اور بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچے کا رونا پٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ چچی جان نے چچا کو کھری کھری سنائی۔ چچا چھکن نادم ہو گئے۔ اب رات ہونے والی تھی، سب بچے نیند اور بھوک سے بے حال ہو رہے تھے مگر تصویر ہے کہ ٹانگی ہی نہیں جا رہی تھی۔ دیوار پر جگہ جگہ کیلوں سے نشان پڑ گئے۔ آخر کار تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا ابھی گر جائے گی۔ چچا جان تصویر لگا کر سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر اترے۔ گڈو چیخ مار کر رو پڑا۔ چچا جان تھوڑا سا پریشان ہوئے مگر بولے اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی تصویر، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 7 کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں جو کہ اب آخری خلاصہ ہوگا۔ جی تو اگلا خلاصہ ہے سبق نمبر 8 اور یہ آخری خلاصہ ہے۔ اس وجہ سے آخری ہے کیونکہ جس طرح باقی آگے والے سبق دیکھیں گے ان کے شروع میں خلاصے دیے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ چند خلاصے تھے جو کہ نہیں تھے دیے ہوئے تو انشاءاللہ آج وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ جی 8واں ہے جس کا نام ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو چلیے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 8 جس کا نام ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد تھے۔ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دیتے تھے۔ آج صبح جب وہ اسکول آ رہے تھے تو راستے میں بھیڑ دیکھ کر رکے۔ وہاں 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ زخمی کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا اور ملزم کو پولیس تھانے لے گئی۔ عابد صاحب نے سوچا کہ اگر اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کر لیا جائے تو نوبت جھگڑے تک نہ آئے۔ انہوں نے فوراً سوچا کہ وہ اپنے طالب علموں میں برداشت اور رواداری جیسی خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا۔ آپ نے کمرہ جماعت میں طالب علموں سے پوچھا برداشت اور رواداری کا کیا مطلب ہے؟ احمد نے کہا میرے خیال میں ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرنا رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مذہبی، لسانی، نسلی یا سیاسی اختلاف رائے ہو ان سے اچھا رویہ رکھنا اور ان کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا رواداری ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب بھی دوسروں سے نفرت کرنے کا سبق نہیں دیتا۔ اگر ہم دوسروں سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل اور مہربان تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگتے۔ مساک مدینہ رواداری کی عمدہ ترین مثال ہے۔ کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ 16 نومبر کو برداشت اور رواداری کا دن منایا جاتا ہے۔
جس کا مقصد قومی، لسانی، مذہبی، تہذیبی اور مسلکی اختلافات بھلا کر معتدل رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ عابد خورشید صاحب نے تمام طلباء کو برداشت اور رواداری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کی۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 8 کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جہاں سے آپ کو کسی بات کی، کسی چیز کی، کسی جملے کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری کلاس 7 کی ساری بک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ چند یہ کچھ خلاصے رہ گئے تھے جو کہ آج وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جہاں سے آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔